خود انسان کے اندر بھی اللہ نے آسمان رکھا، یہ انسان کا یہ چہرہ یہ آسمان ہے، پاؤں اس کے زمین ہے، انسان کا چہرہ آسمان ہے۔ جیسے آسمان میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، ساری بلندیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کے اندر ساری طاقتیں رکھ دی، ساری طاقتیں اس کے چہرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی رکھ دی ہیں۔ اس لیے کہ 5 حواس سے انسان چلتا ہے، انسان میں دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، انسان میں سونگنے کی طاقت ہے، انسان کے اندر محسوس کرنے کی طاقت ہے۔ اللہ نے آنکھیں کہاں رکھی؟ چہرے میں رکھی، ناک کہاں رکھی؟ چہرے میں رکھی، زبان کا رکھی، چہرے میں رکھی، کان کا رکھا، چہرے میں رکھا، اور محسوس کرنے کی طاقت، حس کی طاقت جیسے پورے بدن میں رکھی ہے ویسے انسان کے چہرے میں بھی رکھی۔ چہرہ لگا کے بھی انسان ٹھنڈا گرم پتہ لگا سکتا ہے۔ چہرے پر ٹھنڈی ہوا پڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار بڑی سردی ہے، چہرے پر لو کی لپٹ لگتی ہے یار بڑی گرمی ہے۔ تو چہرے میں بھی احساس اللہ نے رکھا، جو اس پورے جسم میں بانٹی تھی وہ اس چہرے کے اندر بھی رکھی ہے۔ تو دیکھو آسمان کے اندر چاند سورج ہیں تو گویا کہ اس کی آنکھیں یہ اس کے چاند سورج ہیں۔ جیسے آسمان کی روشنی سے انسان چلتا ہے، انسان آنکھ کی روشنی دنیا میں چلتا ہے۔ تو دیکھو کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا انسان کے وجود میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں یہ عالم اصغر ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی یہ تو کہتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو؟ اگر تم اپنے آپ کو دیکھ لو تو تم پوری کائنات کو دیکھ لو گے، اس لیے کہ تمہارے اندر پوری کائنات ہے، تمہارے اندر آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، تمہارے اندر گھاس پھوس بھی ہے، تمہارے ٹھنڈے میٹھے پانی بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، گویا کہ ہر چیز، تمہارے اندر آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے بدن کو آپ ہاتھ لگائیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آگ محسوس ہونے لگی، آپ بدن گرم ہے۔ اگر وہ حد اعتدال سے بڑھ جائے آپ کا تیار بخار ہے آپ کو، تو گویا کہ انسان کے اندر آگ بھی موجود، اور اگر بہت دیر تک آپ یہ ملتے رہیں تو آپ کو واقعی اس کے اندر آگ نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ آگ کہاں سے آئی؟ انسان کے اندر آگ موجود، کیونکہ کائنات میں آگ ہے تو اس کے اندر بھی موجود، اس کے اندر پانی بھی موجود، اس میں مٹی بھی موجود۔ انسان اپنے ہاتھ کو رگڑتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مٹی جھڑنے لگے گی، بھئی یہ کہاں سے آئی؟ معلوم ہے کہ یہ انسان کی اصل تو ہے ہی مٹی۔ اس انسان کے اندر ہوا بھی موجود، جیسے دنیا کے اندر ہوا ایک ٹھنڈی ہوا ہے، ایک گرم ہوا ہے، ایک کڑوی میٹھی ہوا ہے، ایک پاک ہوا ہے، ایک ناپاک ہوا ہے، ایسے انسان کے وجود کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ٹھنڈی ہوا رکھی۔ انسان باہر سانس چھوڑتا ہے تو گرم ہوا، اندر سانس کھینچتا ہے تو ٹھنڈی ہوا، اندر کا سانس ٹھنڈی ہوا ہے، باہر کا سانس گرم ہوا ہے۔ اور جیسے کہ ناپاک ہوا، انسان کے وجود میں پاک ہوا بھی رکھی، انسان کے وجود میں ناپاک ہوا بھی رکھی، منہ کی سانس کی ہوا پاک ہوا ہے، اور ری خارج ہو جائے ناپاک ہوا ہے۔ تو گویا کہ ہوا کی جتنی قسمیں کائنات کے اندر موجود تھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود میں رکھی۔ اس سے تو کہا کہ اپنے آپ کو بھی اگر یہ کفار مشرکین دیکھ لیں تو پوری کائنات کا مطالعہ کر لیں گے۔ جب کائنات کا مطالعہ ہو جائے گا تو رب کائنات کو ڈھونڈنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔